ناظرین السلام علیکم، میں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ اہل حیدرآباد کو مبارک حیدرآباد کی 429ویں سالگرہ۔ 9 اکتوبر 1591 کو قلی قطب شاہ نے اس شہر فرخندہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ تاریخ اس لحاظ سے اہمیت کی حامل تھی کہ اس دن ہجرت نبوی کے 1000 سال مکمل ہوئے تھے۔ حیدرآباد میں پہلے قلی قطب شاہ اور پھر آصف جاہی حکومت رہی۔ 1948 تک مسلمانوں نے مثالی حکومت کی۔ 1948 میں حیدرآباد ہندوستان میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے باوجود اس کی اپنی پہچان باقی ہے۔ اپنے معتدل موسم، اخلاق، مروت، شائستہ تہذیب کے لیے آج بھی ساری دنیا میں اپنی انفرادیت کا حامل ہے۔ حیدرآباد میں ہمیشہ اہل فلم، فن، دانش کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے۔ نظام نے شمالی ہند سے اہم شخصیات کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی اور قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ پہلی بار حیدرآباد میں سر پکتھول سے کروایا گیا۔ سیرت النبی کا ترجمہ عربی سے اردو میں پہلی بار حیدرآباد میں ہوا۔ حرمین شریفین میں پاور جنریٹر 1936 میں حیدرآباد نے بھجوایا۔ عرب ممالک کے غریب خاندانوں کے لیے امداد حیدرآباد کے مکہ مدینہ وقف فنڈ سے بھجوائی جاتی تھی۔ حیدرآباد نے علامہ اقبال کی زندگی میں اقبال ڈے منایا۔ نظام نے ان کے لیے مالی امداد بھی روانہ کی۔ کئی مشہور شعراء نے حیدرآباد کو اپنا وطن بنایا اور یہیں پیوند خاک ہوئے۔ فانی بدیانی، داغ دہلوی ان میں قابل ذکر ہیں۔ نظام دکن دنیا کے امیر ترین حکمران تھے جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ بنارس ہندو یونیورسٹی کے لیے بھی 1 لاکھ روپے کا عطیہ دیا تھا۔ سعودی عرب میں حاجیوں کے لیے رباط تعمیر کروائی گئی جس سے آج بھی استفادہ کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد نے ہر شعبہ حیات میں اپنے آپ کو منوایا۔ ہندوستان کے واحد خلا باز جنہوں نے خلا میں پہنچ کر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا قرار دیا وہ راکیش شرما حیدرآباد کی ہیں۔ فرینچ زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے والے ڈاکٹر حمید اللہ، کرکٹ کی دنیا میں عالمی ریکارڈ بنانے والے اظہر الدین، 1 صدی کی بہترین اننگز کھیلنے والے وی وی ایس لکشمن، ہندوستانی فٹ بال ٹیم کو 7 اولمپئن دینے والے عبد الرحیم اور ہندوستانی ٹیم کے 7 اولمپئن حیدرآبادی رہے ہیں۔ ایسا کوئی شعبہ نہیں جس میں حیدرآباد نے اپنے نقوش مرتب نہ کیے ہوں۔ حیدرآباد گنگا جمنی تہذیب کا سنگم رہا۔ اگرچہ کہ یہ ایک اسلامی ریاست نہیں بلکہ ہندوستان کا شہر ہے، مگر یہاں اب بھی اسلامی تہذیب اور اقدار کے آثار موجود ہیں اور آج بھی داغ دہلوی کا یہ شعر اس پر صادق آتا ہے۔ حیدرآباد تا قیامت رہے قائم، یہی اے داغ مسلمانوں کی ایک بستی ہے۔ ناظرین، یہ قدرت کا انصاف ہے کہ دوسروں کو بدنام کرنے والے خود بدنام ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کس قدر زہر اگلا تھا ٹی وی اینکر ارنب گوسوامی نے، کس طرح سے وہ علماء کرام، تبلیغی جماعت کے ارکان، مسلم سیاستدانوں کے ساتھ حقارت سے بات کیا کرتا تھا۔ آج اس سے زیادہ شاید ہی کوئی رسوا ہوا ہے۔ آج دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس پر 420 کا مقدمہ چلایا جانے والا ہے۔ اگرچہ کہ وہ حکمران جماعت کا منظور نظر ہے، مگر شاید اس برے وقت میں یہ جماعت بھی اس کا ساتھ نہ دے، کیونکہ بی جے پی کے حامی دوسرے چینلز بھی ارنب گوسوامی کے خلاف ہو چکے ہیں، بلکہ اس کے نائب کی پٹائی بھی کی جا چکی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو قابو میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 6 سے 8 مہینے کے دوران دنیا نے دیکھا کہ جس نے ناانصافی کی، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی اور سازش کی، وہ خود آہستہ آہستہ صفحہ ہستی سے مٹتے جا رہے ہیں۔ کل کی طاقتور لوگ آج ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں اور جو مسلمانوں کے خلاف چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، آج ساری دنیا ان پر لعنت و ملامت کر رہی ہے۔ یہ قدرت کا انصاف ہے۔ سیاست کے زیر اہتمام مائنورٹی مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے ایم سیٹ پری کاؤنسلنگ سیشن آج میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ ممتاز ماہر تعلیم جناب ایم حمید نے نگرانی کی۔ ڈاکٹر شاہ ولی، خواجہ علی شعیب اور امین انصاری نے طلباء و طالبات کی رہنمائی کی۔ یہ تھی آج کی چند اہم خبروں پر نظر۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔